پہلے تصویریں دیکھیں کہ جی یہ ویڈیوز وغیرہ جو چوٹوں کی تھی، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد میں سوئی ہوئی تھی، مجھے بلکہ اٹھا کے یہ چیز دکھائی گئی کہ نیوز آئی بیچ میں میرا نام ہے۔ الحمدللہ اگر ماجد بشیر صاحب کی بات کرتے ہیں، میں آن ریکارڈ پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اب بھی کہتی ہوں کہ الحمدللہ وہ میرے بھائی ہیں۔ ڈائریکٹ ماجد بشیر کا تعلق تو ہمارے ساتھ ہے نہیں، ہمارا تو نرگس کے ساتھ تھا تعلق۔ کوئی شک آپ کے کوئی بیج بو دے اگر آپ کے دماغ میں، تو آپ شک کی بنا پہ ایسے ریئیکٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو۔ یہ بہت سی باتیں ان کی اور ہمارے درمیان پہلے بھی ہوئی تھیں، وہ شک کی گنجائش وہ نکل چکی تھیں۔ میں کہنا نہیں چاہوں گی کہ ان کو کوئی مینٹلی ایشو ہے، ان کو کیا پرابلم ہے، کبھی میں نے یہ سستی شہرت حاصل نہیں کی، لیکن اب کوئی آپ کی عزت کو چھیڑے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ایسے چھیڑ کے چلا جائے تو آپ چپ رہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بڑی کوشش کی ہے، آپ جا کے دیکھیں، میری لاسٹ ویڈیو پہ بھی انہوں نے کمنٹ کیا، ایک ہفتہ پہلے بھی کیا، بیوٹیفل، میں نے ان کو رپلائی کیا۔ ارے یوٹیوب دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ کس قسم کی باتیں اٹھ رہی ہیں، یعنی بڑی تھریڈز، بہت کچھ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا کہ فلانا ہو گیا۔ وہاں پہ بات ایک یہ بھی شروع کی جاتی کہ نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، قرآن پڑھ کے بیٹھے تھے، اور آئے وہ تو آ کے یہ باتیں کی، دو باتیں میچ کرتی۔ اس میں وہ شخص یہ کیوں کہے گا کہ مجھے اپنی چیزیں دو، میں اس کے نام کرنا چاہتا ہوں؟ اتنا کون مہربان ہے، کون اس ٹائپ کی حرکت کرتا ہے؟ یہ باتیں پتہ نہیں کس حالت میں کی گئی ہیں، کس سوچ سے کی گئی ہیں، یا کس غصے میں کی گئی ہیں، پرانی کھجیں نکالی گئی ہیں، تو وہ میرے خیال سے ایک دم سے پاپ اپ ہو گئی ہیں یہ چیزیں۔ کس کو جواب دے جب میں نے کوئی قصور ہی نہیں کیا، میں اپنے بچوں کو وہ چیزیں فیس کیوں کرواؤں؟ افسوس ہے مجھے ان پہ بھی جو ان کے ساتھ ہوا، افسوس مجھے اس کا بھی ہے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میری جو مدر ہے ان کی وجہ سے میں نے ہمیشہ ان کی عزت کی ہے، اور بہت کی ہے، کہ خالہ ان کو سمجھا ہے، ماں بجا سمجھا ہے۔ میں کسی بھی میڈیا والے کو یہ نہیں کہوں گی کہ یار یہ تھم نیل کیوں ایسا بیچ رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا میں تھم نیل ہی چلتا ہے۔ ایون آپ لوگ سب جو رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کئی آ کے جنہوں نے کل لیا بھی ہے انٹرویو، ان کو بھی باقاعدہ طور پہ فون کر کے کہا کہ ادھر جا کے انٹرویو کیوں لیا۔ اگر وہ نہیں رکتی، یہ الزام پہ الزام لگائی جاتی ہیں، تو پھر میرے لیے بھی قانون ویسا ہی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں محمد قربان اور آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل چینل۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اداکارہ مریم علی حسین، جن کا سب کو انتظار تھا کہ جب اداکارہ نرگس پر مبینہ بہمانہ تشدد کی ایف آئی آر درج ہوئی تو اس میں مریم نام کی ایک لڑکی کا ذکر کیا گیا، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم علی حسین۔ یہ ہیں وہ مریم جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے تھے کہ آخرکار مریم کون ہے۔ مریم علی حسین ماضی میں بہت اچھا ٹیلی ویژن پر ماڈلنگ میں، فیشن کی دنیا میں کام کر چکی ہیں، لکس سٹائل ایوارڈ میں بھی پرفارم کیا، اس کے علاوہ دیگر نجی ٹی وی چینلز کے ایوارڈ شو میں بھی پرفارم کیا، اور اپنی بہت کم عرصے میں منفرد پہچان بنائی۔ ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا ایف آئی آر میں کیوں نام لیا گیا۔ السلام علیکم مریم، وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسے خیریت؟ الحمدللہ ہے کہ ایف آئی آر میں نام ہی آ گیا، آپ بڑے عرصے سے گم تھی فیلڈ سے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس چیز پہ تو میں بھی حیران ہوں، اور مجھے بہت افسوس ہے، کیونکہ وہاں پہ بڑا اچھا ایک تعلق رہا ہے شروع سے۔ اگر ان لوگوں کی دیکھیں، ہمارا سٹیج پہ کوئی بھی کام ہم نے کبھی نہیں کیا، میں نے آپ کو پتہ ہے کبھی سٹیج نہیں کیا، لیکن میری جو مدر ہے ان کی وجہ سے میں نے ہمیشہ ان کی عزت کی ہے، اور بہت کی ہے، کہ خالہ ان کو سمجھا ہے، ماں بجا سمجھا ہے۔ لیکن یہ جو ایک دم سے قصہ آیا نا، میں نے دیکھا، پہلے تصویریں دیکھیں کہ جی یہ ویڈیوز وغیرہ جو چوٹوں کی تھی، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد میں سوئی ہوئی تھی، مجھے بلکہ اٹھا کے یہ چیز دکھائی گئی کہ نیوز آئی بیچ میں میرا نام ہے، اور میرا نام کیوں ہے مجھے نہیں پتا کہ میرا نام اس چیز پہ کیوں ڈال رہے ہیں۔ الحمدللہ اگر ماجد بشیر صاحب کی بات کرتے ہیں، میں آن ریکارڈ پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اب بھی کہتی ہوں کہ الحمدللہ وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں، اور میں نے کبھی ان کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی۔ دیکھیں، انسان اگر کوئی عورت کسی پہ شک کرتی ہے، پہلی بات، ہم ڈائریکٹ ماجد بشیر کا تعلق تو ہمارے ساتھ ہے نہیں، ہمارا تو نرگس کے ساتھ تھا تعلق۔ جب ہمیں بلایا، ہم گھر میں جاتے رہے، ہماری وہی جیسا ایک نارمل روٹین ہوتی ہے، وہ ہمارے گھر آئے، ہم ان کے گھر، بالکل۔ جب ایک چیز کوئی بھی آپ کو جی اگر کچھ کہہ دے، کوئی شک آپ کے کوئی بیج بو دے اگر آپ کے دماغ میں، تو آپ شک کی بنا پہ ایسے ریئیکٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت سی باتیں ان کی اور ہمارے درمیان پہلے بھی ہوئی تھیں، وہ شک کی گنجائش وہ نکل چکی تھیں،
ٹھیک ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں. دیکھیں جب ایک چیز سرے سے ہوتی ہے نا کہ بندہ کہتا ہے آج میں بھی کیمرے کے سامنے یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں ورنہ اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے, بندہ اپنی عزت کو بچاتا ہے. ٹھیک ہے, آن ریکارڈ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے حکم سے اگر کچھ نکل آئے تو پھر میں بھی یہاں پہ, سب یہاں پہ ہیں. اس ٹائم وہ زیادتی کر رہی ہیں, پتہ نہیں, شاید مجھے نہیں پتا, میں کہنا نہیں چاہوں گی کہ ان کو کوئی مینٹلی ایشو ہے, ان کو کیا پرابلم ہے, لیکن کسی کو انوالو کر کے, مثلا جس طرح میرے سابقہ ہسبینڈ ہیں, ٹھیک ہے, الحمدللہ وہ ایک نامور پرسنالٹی ہے, سب کو پتہ ہے, ایک عزت دار انسان ہے, ٹھیک ہے. آپ سب جانتے ہوں گے کہ سب کو اس چیز کی بھی میں نے کبھی خبر نہیں دی کہ ہو گئی ہے شادی, نہیں ختم ہو گئی ہے, کبھی میں نے یہ سستی شہرت حاصل نہیں کی. یہ ہر میڈیا والا اندر شاید سب جانتے ہو, لیکن سب کو پتہ ہے کہ میں نے کبھی میڈیا پہ آ کے باتیں نہیں کی, کیونکہ بڑی تھرڈ کلاس باتیں ہوتی ہیں. لیکن اب کوئی آپ کی عزت کو چھیڑے, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی ایسے چھیڑ کے چلا جائے تو آپ چپ رہیں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. بڑی کوشش کی ہے کہ یار ہو سکتا ہے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے, لیکن جو گند میں نے سنا ہے, جو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, دیکھیں میرے بھی بچے ہیں, ان کو تو شاید اپنے بچوں کی, میں نہیں کہوں گی کہ کسی, اگر کوئی ماں اپنے بچوں کا سوچتی ہے نا تو وہ تو پتہ نہیں بندوں کی کیا کیا باتیں نہیں برداشت کر لیتی. اسی معاشرے میں سب کچھ ہوتا ہے. مریم آپ نے کہا کہ پہلے بھی 2-3 دفعہ اس طرح معاملہ خراب ہوا اور بات کلیئر ہوگی, کچھ بھی نہیں نکلا. وہ پنجابی کی کہانی ہے کہ کہاوت ہے کہ پانی چ مدانی والی گل, وہی تھا کہ تھا کچھ نہیں اور حلا للا ہو گئی. تو جب یہ ہوگی تو پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کا رابطہ نرگس کے ساتھ بحال رہا, آنا جانا جس طرح پہلے تھا اسی طرح رہا؟ جب باتیں بیچ میں ایسی آ جائیں تو انسان کیا کرتا ہے, ایک حد اختیار کرتا ہے. میرے خیال سے ایک دوری بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن جہاں تک رابطے کی بات ہے, سوشل میڈیا سب کو ہی پتہ ہے, میرا فیس بک اکاؤنٹ, میرا ٹک ٹاک سب جانتے ہیں. آپ جا کے دیکھیں, میری لاسٹ ویڈیو پہ بھی انہوں نے کمنٹ کیا ہوا, ایک ہفتہ پہلے بھی کیا, بیوٹیفل, میں نے ان کو رپلائی کیا ہوا. مجھے یہی تو چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ جب میرے ساتھ مجھے ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو میں ایک دم سے سوشل میڈیا پہ یہ چیز دیکھ رہی ہوں کہ میرا نام بیچ میں لکھا جا رہا ہے. کیوں بھائی, مجھے تو اس چیز پہ کہ ایک دم سے بندہ کسی کی, آپ میاں بیوی کا کیا معاملہ ہے وہ ہمیں نہیں پتا, بہت سے میاں بیوی میں لوگ تو شامل بھی نہیں ہوتے ان معاملوں میں کہ یار میاں بیوی کا معاملہ ہے, حل ہو جائے گا. لیکن میاں بیوی کے معاملے میں کسی تیسرے کو لے کے آنا, تو میرے ساتھ میری والدہ بھی جڑی ہے, میرے بچے بھی جڑے ہیں, اور یہ کتنا اثر ان کے اوپر بھی پڑا, انہوں نے کتنی تکلیف برداشت کی ہے. ایک کویسچن مارک جو ہے نا, ایک دم سے آپ کر دینا سوال, اب سارے یوٹیوب دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ کس قسم کی باتیں اٹھ رہی ہیں. کہ ایک چیز یہ کہ 9 کنال کا ان کا پلاٹ, اللہ ان کو مبارک کرے, جس کی ہوتی ہے وہ اسی کی چیز ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ الحمدللہ میرا بھی بیک گراؤنڈ بہت اچھی جگہ سے جڑا رہا ہے, ٹھیک ہے, سب جانتے ہیں الحمدللہ. آج بھی مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, شوق سے آؤں تو آؤں, لیکن مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ سب جانتے ہیں کہ سابقہ جسے آپ یہ چیز کہتے ہیں, تو جن کی پلاننگ یہ عورتوں کی یہ ہوتی ہے نا, وہ کبھی پھر اپنے شوہروں کو چھوڑتی نہیں ہیں, تو ان کے پاس بھی الحمدللہ بہت کچھ تھا, ٹھیک ہے. یہ پیسے کی بات نہیں, یہ ان کی سوچیں ہیں. اب کافی عرصے سے ان کی بیوی تو یہ ہے نا. گزشتہ روز سے ایف آئی آر میں آپ کا نام آیا, تو اب ان کے خاندان کی طرف سے سم ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ لوگوں کی باتوں میں آ کے بھی جذباتی ہو کے نام ڈلواتا ہے, لیکن بعد میں فوری طور پر احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار میرا تو اچھا ریلیشن تھا, مجھے پیچ اپ ان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. تو کسی نے ان کی طرف سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, یا آپ کی والدہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم یہ نام نکلوا رہے ہیں, مسٹیک ہو گئی ہے ہم سے, یا کچھ اس طرح کا؟ نہیں, بالکل بھی نکلوانے کی, ایون کہ رابطہ تک ہی نہیں کیا. ایون آپ لوگ سب جو رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کئی آ کے جنہوں نے کل لیا بھی ہے انٹرویو, ان کو بھی باقاعدہ طور پہ فون کر کے کہا کہ ادھر جا کے انٹرویو کیوں لیا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ جانتے ہیں ان کی شروع سے ایک بندے کی عادت ہوتی ہے. کوئی تھریٹس وغیرہ دی جا رہی ہیں یا کوئی میسج وغیرہ آئے ہیں آپ کو؟ بڑی تھریڈز, بہت کچھ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ میں اپنی جگہ پہ اس لیے قائم ہوں کیونکہ میں سچی ہوں, مجھے اس چیز پہ پتہ ہے, اور ان قریب سب کو پتہ بھی چل جانا ہے. کب تک یہ چیز کو لے کے رگڑیں گی؟ جو یہ بات کی گئی ہے کہ جی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, کہ فلانا ہو گیا, وہاں پہ بات ایک یہ بھی شروع کی جاتی کہ نماز پڑھ کے بیٹھے تھے, قرآن پڑھ کے بیٹھے تھے, اور آئے وہ تو آ کے یہ باتیں کی, دو باتیں میچ کرتی. ایک بندہ رنگے ہاتھوں پکڑ رہا ہے, اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا, فلانا کہا تھا, میرے بندے نے آ کے مارنا شروع کر دیا. اچھا اگر بندے نے آپ کو کی ہے یار, آپ کو کسی چیز پہ ہو جاتی ہے, آپ لوگوں کی آپسی لڑائی ہوئی ہوگی, لازمی ہوئی ہوگی, لیکن اس میں وہ شخص یہ کیوں کہے گا کہ مجھے اپنی چیزیں دو, میں اس کے نام کرنا چاہتا ہوں. اتنا کون مہربان ہے, کون اس ٹائپ کی حرکت کرتا ہے کہ جس کو پتا ہو کہ اگر جس طرح وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ میرا ہے, ان کے پاس سب کچھ, یعنی کہ وہ یہی دعویٰ کر رہی ہیں نا کہ ماجد بشیر صاحب نے میرے سے گولڈ تو پتہ نہیں کیا انہوں نے جو بھی بولا ہوا ہے,
تو اگر انہوں نے سارا کچھ ان سے ہی وہ چیزیں کرنی ہیں تو وہ پھر ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو لے کے آنے کی خواہش ہی کیوں کریں گے؟ ان کو نہیں پتہ یہ خود میڈیا کی عورتیں تو کچھ بھی کر سکتی ہے. صحیح ہے. تو اس لیے اس بات میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ باتیں پتہ نہیں کس حالت میں کی گئی ہیں, کس سوچ سے کی گئی ہیں, یا کس غصے میں کی گئی ہیں, پرانی کھجیں نکالی گئی ہیں, تو وہ میرے خیال سے ایک دم سے پاپ اپ ہو گئی ہیں یہ چیزیں, ورنہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کیا کہنا چاہیں گی اگر ایف آئی آر میں آپ کا نام خارج ہو جاتا ہے, آپ بے بنیاد الزام آپ پر ثابت ہو جاتا ہے کہ الزام لگایا گیا, اس کے بعد اگلی آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ آپ بھی کوئی اداکارہ کے خلاف جو ہے وہ کوئی حد کی عزت کا دعویٰ کریں گی, کوئی مقدمہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی, بس معاملے کو یہیں پر وائنڈ اپ کر دیں؟ یہ چیزیں اگر چلتی رہیں, سیدھی سی بات ہے, میں کسی بھی میڈیا والے کو یہ نہیں کہوں گی کہ یار یہ تھم نیل کیوں ایسا بیچ رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا میں تھم نیل ہی چلتا ہے. پیچھے جو چیزیں کروائی جا رہی ہیں کس کے تھرو, یعنی کہ آپ بھی سمجھتے ہیں وہ کہہ رہی ہیں تو لوگ کر رہے ہیں نا, ایسا تو نہیں کہ وہ نہیں کہہ رہی تو لوگ نہیں کر رہے, وہ کہہ رہی ہیں. اگر وہ نہیں رکتی, یہ الزام پہ الزام لگائی جاتی ہیں, تو پھر میرے لیے بھی قانون ویسا ہی ہے. میں بھی انشاءاللہ قانونی طور پہ پھر آؤں گی اور میں پھر کروں گی مقدمہ. میرا حق بنتا ہے, میں کس کو جواب دے جب میں نے کوئی قصور ہی نہیں کیا, میں اپنے بچوں کو وہ چیزیں فیس کیوں کرواؤں؟ اچھا, آخر میں بتائیں ہمیں کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ آپ دیکھیں کہ میں پیغام تو صرف ایک ہی چیز, میں نے پیغام کیا دینا, لیکن میری صرف اور صرف ایک ہی یہ ریکویسٹ ہے سب سے, جو میرے چاہنے والے ہیں ان سے بھی, اور زیادہ تر میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں تو چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میری عادت کس طرح کی ہے, وہ سب مجھے جانتے ہیں. تو بس یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو ایک دم سے ساری چیزیں ہوئی ہیں, یہ غلط ہوئی ہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. افسوس ہے مجھے ان پہ بھی جو ان کے ساتھ ہوا, افسوس مجھے اس کا بھی ہے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے بلا وجہ ہو رہا ہے. تو بس اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, رک جائیں بہتر ہے, یہی بہتر ہے, ورنہ پھر آگ تو وہ لگا ہی چکے ہیں, اور مزید اس کو بڑھانا ہے تو وہ بڑھاوا ہماری طرف سے بھی آ جائے گا. بہت شکریہ جی. ناظرین, آپ نے مریم علی حسین کی خوبصورت گفتگو سنی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اداکارہ نرگس کی طرف سے یہ آگ لگائی گئی ہے, اور اس کے نتائج اگر یہیں پر اس آگ کو نہ روکا گیا تو مزید جو ہے وہ خراب حالات ہوتے جائیں گے, لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کر دیا جائے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے اداکارہ نرگس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے, لیکن ایف آئی آر میں میرا نام آنا یہ عقل سے بالا تر بات ہے کہ کیوں مجھ پر اس طرح کے گھناؤنے الزامات لگائے جا رہے ہیں. اور اگر یہ الزامات کا سلسلہ نہ رکا تو اداکارہ مریم علی حسین نے بھی اعلان کیا کہ وہ بھی اداکارہ نرگس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے. امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے محمد قربان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے پان.